حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ تقریباً 13 پاروں میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے۔ مقام حجر دارالخلافہ تھا۔ چھوٹے بڑے شہر قصبات تقریباً 1700 تھے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حجر یہ تبوک کے قریب ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور شام کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں سال پہلے سمود جیسی متمدن قوم اس وادی میں آباد تھی۔ ایک طرف وادی قرا تھی اور ایک طرف حجر کا علاقہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم کہتی تھی کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ ان کے باپ کو کہتے تھے آپ کا بیٹا ہونہار ہے، یہ قوم کا سردار بنے گا، ہمیں بڑے فوائد پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ قوم بڑی ماہر تھی، پہاڑوں کے اندر محلات بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے۔ ایک دن دیہاتوں اور شہروں کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے سردار یعنی جندب بن عمر سے کہا کہ آپ ان سے ایسا مطالبہ کریں جس سے یہ عاجز آ جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا، یہ کاتبہ نامی پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے حیرت انگیز اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی باہر آ کر حیرت انگیز بچہ دے۔ اگر آپ یہ کر دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ ایک روایت میں ہے نماز پڑھ کر صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنا، اور ایمان والوں نے آمین کہا۔ اتنے میں آواز آئی، حیرت انگیز اونٹنی پہاڑ سے باہر آئی اور باہر آ کر حیرت انگیز بچہ جنا۔ چنانچہ جندب بن عمر 6000 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، لیکن حجر جو بڑا شہر اور دارالخلافہ تھا اس کے رہنے والے مسلمان نہیں ہوئے، اڑ گئے، اپنی ضد پر برقرار رہے۔ وہ معجزے کی اونٹنی بڑے قد والی اور روبدار تھی، چنانچہ چراگاہ میں جاتی جانور اس کی شکل دیکھ کر بھاگ جاتے، اور جب کنویں میں منہ ڈالتی تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی۔ دودھ بھی اتنا ہی دیتی تھی، چاہے دن میں 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ دودھ نکالو، 40 گھڑے، 100 گھڑے، الحاصل سارے شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کر جاتا، ان کی ضرورت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عطیرہ، اور ایک کمینہ آدمی تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا معاشقہ تھا، اس کی بھی بھیڑ بکریاں تھیں۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ معاشقہ مخفی کب تک چلتا رہے گا، اب تو باہر آنا چاہیے، تو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گی، لیکن پہلے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کرو۔ یہ چھپ کر بیٹھا، اور ایک اس کا ساتھی تھا مسدع، اور اس کے ساتھ 7 آدمی اور تھے، لہٰذا کل 9 ہو گئے۔ اونٹنی گزری تو فعقروہا، تلوار مار کر اس کی کونچیں کاٹی اور اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر اونٹنی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اس کو تقسیم کیا۔ ادھر جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور فرمایا اس کا بچہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا اس بچے نے 3 آوازیں لگائی اور جس پہاڑ سے اس کی ماں نکلی تھی اسی میں چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن اللہ کے عذاب کی نشانیاں اتریں گی، تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر سرخ ہوں گے، پھر آخر میں کالے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک زلزلہ آیا اور جبرائیل علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ساری قوم مر گئی۔ کچھ عرصہ بعد تقریباً 58 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام انتقال کر گئے۔